فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی وساطت سے جسارت کر رہے ہیں تفسیر الکوثر کو پڑھنے کی، اور اس کی ہے جو جلد ہم پڑھ رہے ہیں والیوم، وہ ہے والیوم 4۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قرار پا چکا ہے وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک۔ کلمۃ ربک کا مطلب رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ازل سے یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ایک آیت لکھی ہوئی ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ترجمہ، بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فٹ نوٹ پہ اس کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں، سورہ سجدہ آیت نمبر 18۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بسایا، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اس وقت یہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ اور پھر اس کے بعد ہے ایک اور آیت، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ بھی حوالہ ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 39۔ اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس حکم کلی کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ اس حکم کلی کو تطبیق جن لوگوں پر ہوگی ان کے بارے میں فرمایا، حقت علیہم کلمۃ ربک، آپ کے رب کا قدیم فیصلہ ان پر ثابت ہوگا، اللہ کا کلی فیصلہ ان پر لاگو ہو گیا۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس فیصلے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ کسی کو اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر ایمان لانے کی اجازت نہ دے، پھر بعد میں ایمان نہ لانے پر عذاب میں ڈالے، جیسا کہ مذہب جبریہ کا نظریہ ہے۔ بنی امیہ کے دور میں حکمرانوں نے اپنے مظالم کے جواز کے لیے نظریہ بنوا لیا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی کا اس آیت کے ذیل میں اضطراب قابل مطالعہ ہے۔ کہتے ہیں، میں ترجمہ پڑھتی ہوں، جس موقف کو اہل سنت نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ بندوں کے تمام افعال کا اللہ کو علم ہے اور ارادہ بھی ہے، اور ہوتا وہی ہے جس کا اللہ ارادہ کرے۔ اللہ کا علم اور ارادہ باہم متفق ہے، ان دونوں میں اختلاف ممکن نہیں ہے۔ جب اللہ کا علم اور ارادہ ایک ہے، یہی جبر ہے کہ اللہ کو علم ہے ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، اور اللہ کی مراد بھی یہی ہے کہ ابو جہل ایمان نہ لائے، تو ابو جہل ایمان نہ لانے پر مجبور ہوا۔ اگر ابو جہل اس کے باوجود ایمان لے آئے تو اللہ کا ارادہ عاجز رہ گیا، لہٰذا ابو جہل ایمان نہ لانے پر مجبور ہے۔ اس طرح اپنے مذہب جبر کی
وضاحت کرنے کے لیے بعد لکھتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے جبر درست ہے نہ تفویض، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک تیسری صورت ہے. نہ جبر نہ تفویض شیعہ امامی کا موقف ہے. صاحب روح المعانی نے اپنے مذہب جبر پر شیعہ امامیہ کا نعرہ استعمال کر کے نظریہ جبر کی پردہ پوشی کی کوشش کی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے لا جبری ولا تفویض بل امر بین الامرین. یہ اس میں اعراب نہیں تھے، اس کا میں آپ کے لیے حوالہ ضرور پڑھ دیتی ہوں. الکافی 160:1. اہم نکات. ایک نقطہ ہے بالآخر اللہ پر ایمان سب لائیں گے، اختیاری ہو یا اضطراری. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ بروقت ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے سود مند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے؟ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں زندگی سے بہرامند رکھا. تفسیر آیات. فلولا قوم یونس کا واقعہ اس طرح ہوا. حضرت یونس علیہ السلام عراق میں نینوا کے علاقے موصل میں مبعوث ہوئے. اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے. قوم نے ان کی تکذیب کی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو 3 دن میں تم پر عذاب نازل ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام علاقے سے نکل گئے. تیسرے روز صبح کے وقت دیکھا آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے جس سے شدید قسم کا دھواں نکل رہا تھا. انہوں نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، نہیں ملے تو بروایت ایک عالم کی ہدایت پر سب لوگ صحرا میں نکل گئے اور اولاد کو ماؤں سے جدا کیا. مویشیوں کی بھی ماؤں سے اولاد کو جدا کیا. فریاد کا شور مچا. سب نے ایمان قبول کیا اور توبہ کی جس سے عذاب ٹل گیا. اس کا حوالہ مجموع البیان میں ہے. نمبر 2. غالباً ایسا تو ہوتا رہا کہ مختلف علاقوں اور بستیوں میں انبیاء آتے رہے، لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دی، مگر لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور عذاب الہی سے ڈرانے اور عذاب کے آثار دکھانے پر بھی ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے سوائے قوم یونس کے کہ جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تو وہ ایمان لے آئی اور اس سے عذاب ٹل گیا. اس طرح اس کا ایمان سود مند ثابت ہوا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاجْعَلُوا الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اور کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ انہیں پلیدی میں مبتلا کر دیتا ہے. تفسیر آیات. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ چاہتا تو تمام اہل ارض کو مومن بنا کر خلق فرماتا، فرشتوں کی طرح ان میں صرف ایمان کی یک طرفہ صلاحیت ودیت فرماتا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے کفر کی قدرت سلب کر دیتا کہ وہ مومن ہی رہیں. اگر ہم ایسا چاہتے تو انسان کو کفر و ایمان کے درمیان کھڑا نہ کرتے اور ان دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کی قوت اور صلاحیت اس کو نہ دیتے، بلکہ یہ صلاحیت ہم اپنے پاس رکھتے. اس صورت میں
وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا۔ اس قسم کا جبری ایمان ہم کو منظور نہیں ہے۔ نمبر 2، افانت تکرہ الناس، اللہ نے جب نہیں چاہا کہ سب لوگ بالجبر ایمان میں داخل ہو جائیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبر و اکراہ کے ذریعے لوگوں کو مومن بنائیں گے؟ اول تو ایسا نہیں ہے، اگر ہوا تو ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ نمبر 3، وما کان لنفس ان تؤمن، البتہ یہی انسان فجورہا و تقواہا، یہ حوالہ اس کا ہے، فجورہا و تقواہا کا حوالہ ہے سورہ شمس آیت نمبر 8۔ بد کرداری اور تقوی اور اما شاکرن و اما کفورا، اس کا حوالہ ہے سورہ انسان آیت نمبر 3۔ شکر و کفر میں سے ایک کو خود مختارانہ طور پر ترجیح دیتا ہے، اگرچہ ترجیح اس کا اپنا عمل ہوگا، تاہم اللہ کی طرف سے فراہم شدہ اسباب و علل کے ذریعے ہی وہ ایمان و کفر، خیر و شر، تقوی اور فجور میں سے ایک کا انتخاب کرے گا۔ اللہ کو اس کو عقل دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت و رہنمائی فراہم ہوتی ہے، یہی اذن خدا ہے اور یہی خود مختاری ہے اور یہی امر بین امرین ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ آیت نمبر 255۔ نمبر 4، یجعل الرجس، ایمان کے مقابلے میں رجس کا ذکر ہوا ہے جو عدم ایمان یعنی شک ہے۔ ایمان نہ لانا عقل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ لا یعقلون، وہ لوگ ہیں جو عقل کو بروئے کار نہیں لاتے۔ حضرت ابی جعفر علیہ السلام سے روایت ہے، معنی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، رجس سے مراد شک ہے اور ہم اپنے دین میں کبھی شک نہیں کرتے۔ حوالہ بصائر الدرجات صفحہ نمبر 206۔ اہم نکات، انسان مجبور بھی نہیں، اذن خدا بھی چاہیے۔ تکرہ الناس الا باذن اللہ، انسان خود مختار ہے اور محتاج بھی ہے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں نظر ڈالو کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور جو قوم ایمان لانا ہی نہیں چاہتی ہو اس کے لیے آیات اور تنبیہیں کچھ کام نہیں دیتی۔ تفسیر آیات نمبر 1، قل انظروا، ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور قلب جبر کی منطق کو نہیں سمجھتا، وہ دلیل، فکر و استدلال اور عقل سے رام ہوتا ہے، لہٰذا اس کو رام کرنے کے لیے فکر و نظر سے کام لو۔ ان آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کر کے انسان آسانی کے ساتھ اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 2، وما تغنی الآیات، لیکن یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو حسن نیت سے اپنی عقل کو بروئے کار لاتا ہے، اور جو لوگ شروع سے یہ تہیہ کر رکھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لانا ہی نہیں، ان کے لیے آیات اور تنبیہیں کچھ کام نہیں دیتی۔ اہم نکات، ایمان کا تعلق قلب و نظر سے اور قلب و نظر کا تعلق حسن نظر سے ہے۔ وما تغنی الآیات، فهل ينطوون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانطووا إني معكم من المنطوين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ اب یہ لوگ اس کے سوا، یہ 102 ہے آیت، اب یہ لوگ اس کے سوا کس کے انتظار میں ہیں کہ اس طرح کے برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے لوگ دیکھ چکے ہیں۔
کہہ دیجئے بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ یہ بات ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، یہ لوگ نہ آیات الہی پر توجہ دیتے ہیں نہ فکر و نظر سے کام لیتے ہیں، کفر و انکار پر ایسے جم جاتے ہیں جیسے کہ جان بوجھ کر عذاب کا انتظار کر رہے ہوں، اس طرح کا عذاب جو گزشتہ امتوں پر آیا ہے۔ تمام امتوں کی تاریخ یہی تو ہے کہ ان کی طرف انبیاء بھیجے گئے، جیسا کہ تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے، پھر ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ تمہاری طرح منکر ہو گئے۔ ان کو عذاب الہی سے بچنے کے لیے کہا جیسا تم سے کہا جا رہا ہے، انجام کار یہ ہوا کہ منکرین کو عذاب الہی نے گرفت میں لے لیا۔ نمبر 2، ثم ننجی رسولنا، ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو نجات دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ نمبر 3، کذالک حقا علینا، اسی طرح اس امت کے مومنین کی نصرت ہمارے ذمے ثابت ہے۔ اس امت کے مومنین کے لیے آیت کا یہ حصہ نوید نجات ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی روح سے مومن کون ہے۔ جو سچے مومن ہیں ان کی نجات کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، جو نہایت بڑی خوشخبری ہے۔ اہم نکات اور نقطہ کچھ اس طرح سے، امت محمدیہ کے مومنین کی نجات کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو جان لو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ تفسیر آیات نمبر 1، قل یا ایہا الناس، اگر تمہیں میرے دین کی حقانیت یا میری استقامت میں شک ہے کہ میں اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہوں یا نہیں، تو سن لو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اس ذات کو لائق عبادت سمجھتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے۔ موت و حیات کا مالک ہی لائق عبادت ہے۔ میں ایسی چیز کی عبادت کیوں کروں جو کہ خود اپنی جان کی بھی مالک نہیں ہے۔ نمبر 2، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، مشرکین خود اس بات کے قائل تھے کہ روح قبض کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے طرفین کی مسلمہ بات کو بنیاد بنا کر فرمایا تمہاری روحیں قبض کرنے والی ذات کی بندگی کرتا ہوں، کیونکہ ان پر عذاب روح قبض ہونے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، امرت ان اکون، میں اپنے معبود کے حکم کا پابند ہوں جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والوں میں رہوں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرا معبود میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، تمہارے معبودوں کی طرح جامد و بے شعور نہیں ہے۔ اہم نکات، عبادت و بندگی اس ذات کی ہوتی ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اور یہ کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ دین کی طرف ثابت رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان. اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. تفسیر آیات. نمبر 1، وان اقم وجہک، کہہ دیجئے کہ مجھے جیسے مومنین میں سے ہونے کا حکم ملا ہے اسی طرح یہ حکم ملا ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی پوری توجہ اسی دین پر مذکور کروں. حنف ایک طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں، حنیفہ مائل ہونے والا، جس کا ترجمہ ہم نے یکسوئی کے ساتھ کیا ہے کہ جو حنیف کا قریب ترین ترجمہ ہے. اپنا پورا وجود اسی دین کے ساتھ مربوط رکھوں، کسی اور نظریے اور مذہب کو اعتنا میں نہ لاؤں. نمبر 2، ولا تدعو، اور ایسی چیزوں سے اپنی امیدیں وابستہ نہ کروں جنہیں کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں. اگر ایسی بے بس چیزوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہوں تو میں اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہے، تو یہ اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہے. نمبر 3، فَإِن فَعَلْتَ، اسی سورہ کی آیت نمبر 69 میں بیان ہوا ہے کہ لفظ ان اکثر وقوع پذیر نہ ہونے واقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں فَإِن فَعَلْتَ اگر آپ نے ایسا کیا بفرض محال ہے. اہم نکات، اس ذات کو پکارنا چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا و آخرت کا نفع و نقصان ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کرے، اور اگر اللہ آپ سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تفسیر آیات. جس دین توحید پر آپ کو استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے اس کے توحیدی تقاضے اس طرح ہیں. نمبر 1، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، ہر قسم کی تکلیف، مرض، دشمن کا خوف، مالی نقصانات، ظالم کی طرف سے زیادتی اور قدرتی آفات وغیرہ کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ظاہر کائنات پر اسی کی حاکمیت ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو اس کے سوا ان تکلیفوں کو دور کر بھی کون سکتا ہے. نمبر 2، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ کسی بندے پر فضل و کرم کرنا چاہے تو اس کے فضل و کرم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں طاقت آزمائی کرے؟ تو کیا عقل مندی نہیں ہے کہ انسان صرف اسی ذات کی عبادت کرے اور اسی سے ساری امیدیں وابستہ رکھے. نمبر 3، اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم کا سزاوار بنائے. اس کا فضل اندھی بانٹ نہیں ہے کہ بغیر استحقاق و ضابطے کے جس کو چاہے دے دے. اہم نکات، توحید یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی طاقت کو بغیر اذن خدا مؤثر تسلیم نہ کیا جائے. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.
کہہ دیجئے اے لوگو، جب تمہارے رب کی جانب سے حق تمہاری طرف آ چکا ہے، بس جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات کو گمراہ کرتا ہے، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تفسیر آیات۔ قد جاءکم، حق تمہاری دست رسی میں آ گیا ہے، راہ تمہاری دکھلا دی گئی ہے، ہدایت اور گمراہی کو الگ کر کے دکھلا دیا گیا ہے۔ اب یہ خود تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ گمراہی کو چھوڑ کر حق کے زیر سایہ آ جاؤ۔ نمبر 2، وما انا علیکم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تم تک حق پہنچانا تھا۔ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جبراً ہدایت کی طرف لے جانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت کوئی مکروہ چیز نہیں کہ لوگوں پر مسلط کی جائے، بلکہ ہدایت نور ہے جس کی طرف ہر چشم بینا رکھنے والا خود شوق سے آتا ہے، اپنی ذات کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اہم نکات: انسان خود مختارانہ طور پر ہدایت یافتہ یا گمراہ ہوتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلط نہیں کیا جاتا۔ وما انا علیکم بوکیل۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کی پیروی کریں، اور اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کریں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَاتَّبِعْ، کسی کو اعتنا میں لائے بغیر صرف وحی کی پیروی کریں، اور اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آتی رہے گی اس پر عمل کرتے جائیں۔ نمبر 2، وَاصْبِرْ، ساتھ اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ صبر سے کریں۔ ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا، اس دن حق کا بول بالا ہوگا، باطل مٹ چکا ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم، والحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ۔ اہم نکات: اطاعت اور صبر فتح و کامرانی کے دوستون ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک والصبر۔ یہاں ہم اس ریکارڈنگ کو تمام کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے سب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔